حقیقت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ کراچی سے دعائیں افطار میں براہ راست حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ الحمدللہ عز و جل آج 8 ذوالحج شریف ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس حرمت والے مہینے کے صدقے، عظمت والے مہینے کے صدقے، فضیلت و برکتوں والے مہینے کے صدقے اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائیں اور اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ ناظرین، انشاءاللہ الکریم حمد باری تعالیٰ بھی پڑھی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم سنت و بھرا بیان بھی ہوگا، مناجات افطار بھی پڑھے جائیں گے اور مل جل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی ہوگی۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں، پھر انشاءاللہ الکریم حمد باری تعالیٰ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو، مردہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو، مردہ پرور ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، تصدق ہو رہے لاکھوں پردے، گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ، طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا پڑھ کر چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، حسن حج کر کعبے سے آنکھوں نے ضیا پا
حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر گئے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر گئے حضور کعبہ حاضر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل 8 ذوالحج شریف ہے اور اس وقت لاکھوں لاکھ حجاج کرام مینا میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مینا کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ اور کل کا جو دن ہے 9 ذوالحج شریف، سبحان اللہ، یوم عرفہ جسے کہا جاتا ہے، کل حجاج کرام وقوف عرفہ کریں گے، حج کا رکن اعظم ادا کریں گے۔ اللہ پاک میدان عرفات کی بہاریں بھی ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائیں، وہاں کا وقوف ہم سب کو نصیب فرمائیں، وہاں حاضر ہو کر دعائیں کرنا، مناجات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبجل 9 ذوالحج شریف بڑا ہی مبارک دن ہے، بڑا ہی برکت والا دن ہے، بڑا ہی فضیلت والا دن ہے، اور 9 ذوالحج شریف کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کتنا مبارک دن ہے کہ اس دن اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کی بارش فرماتا، گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا، اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور احادیث مبارکہ میں یوم عرفہ کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فضیلت خاص لوگوں کے لیے ہے یا پھر عام لوگوں کے لیے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج پاکستان میں غروب آفتاب ہوتے ہی یہ شب عرفہ یہ شروع ہو جائے گی، اور کل کا جو دن ہے نا 9 ذوالحج شریف، یہ ہے یوم عرفہ۔ اللہ پاک اس دن کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ اس دن میں خصوصیت کے ساتھ ہم باقاعدہ عبادتوں کا اہتمام کریں، کل کا روزہ بھی رکھیں۔ سبحان اللہ، فضیلت بہت زیادہ ہے کل کا روزہ رکھنے کی۔ سنیے کہ حضرت سیدنا فرقد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہر رات آسمان کے دروازے 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، ہر رات آسمان کے دروازے 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، اور جمعہ کی رات 7 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، جبکہ عرفہ کی رات 9 مرتبہ کھولے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے عرفہ کے روزے کی فضیلت میں آپ کو بتاتا چلوں تو مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں پر موجود جتنے عاشقان رسول ہیں، آپ سب بھی نیت فرمائیں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ کل کا جو مبارک دن ہے انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کل کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت نصیب فرمایا۔ فضیلت سنیے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی عرفہ کے دن کا روزہ یہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے اللہ پاک اسے 1000 روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو عرفہ کے دن ملنے والی جہنم سے آزادی اور گناہوں کی مغفرت پانے کا خواہش مند ہونا،
اور الحمدللہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرمائے، ہمیں بھی اللہ پاک جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائے، ہماری بھی اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے، گناہوں کی معافی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو اب اس کے لیے چند چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ان اسباب کا ہم خیال رکھیں، اللہ نے چاہا تو یہ فضیلتیں، یہ سعادتیں، یہ برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں گی، ہے نا۔ اب وہ چند چیزیں کیا ہیں، میں ترتیب بار میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو روزہ رکھنا۔ جی ہاں، آپ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، آپ خود بھی روزہ رکھیں، فیملی کو بھی ترغیب دلائیں، گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیں، بچوں کو بھی ذہن بنائیں۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ کتنا فضیلت والا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح اور ہم نے کیا اہتمام کرنا ہے، ایک تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا حرام کاموں سے بچنا ہے۔ جی ہاں، ایک سبب اس دن اپنے اعضاء کو، یعنی عرفہ کے دن ہم نے باقاعدہ اہتمام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جو کوئی اپنے کان، اپنی آنکھ اور اپنی زبان پر قابو رکھے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، ہے نا۔ تو ہم گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھ لیں۔ تو بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے تو الحمدللہ عز و جل بہت سارے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کثرت سے توحید کی گواہی دینا، کیونکہ یہ دین اسلام کی اصل اور بنیاد ہے جسے اللہ پاک نے عرفہ کے دن کامل اور اکمل فرمایا۔ اب آئیے یہاں پر موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، اب میں عرفہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، ایک خاص دعا ہے کہ جو ہم نے کثرت کے ساتھ عرفہ کے دن پڑھنی ہے۔ پہلے آپ یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرفہ کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کتنی مبارک دعا ہے۔ اب کل کا جو دن ہے، عرفہ کا دن ہے، آج غروب آفتاب ہوتے ہی شب عرفہ شروع ہو جائے گی، تو آج سے ہی یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ کل کا دن کثرت کے ساتھ آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اتنی مبارک دعا ہے، بلکہ اس دعا کی فضیلت کا تو اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا فرمائی ہوئی دعا ہے، اس کی فضیلت کے لیے تو اتنا کافی ہے۔ بلکہ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، سبحان اللہ، اور سب سے بہتر وہ دعا ہے کہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی، وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں پر موجود حاضرین، آپ نیت بھی کیجئے اور ارادہ بھی اپنا اس بات کا اظہار کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم کل کا جو دن ہے عرفہ کا، ہم اس کو عبادت میں گزاریں گے، نیک اعمال کے مطابق کل کا دن گزاریں گے، اور نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھ کر، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے کل کا دن گزارنے کی نیت فرمائیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ایک ہمیں روحانیت بھی ملے گی، برکتیں بھی ملیں گی، اور کل کے دن کی جو خاص دعا آپ کو بتائی گئی عرفہ کے دن کی دعا، یہ بھی ضرور پڑھنے کی نیت فرمائیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو عرفہ کے دن یہ دعا پڑھے تو اللہ پاک اسے بے شمار برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے، اس عرفہ کے دن کے صدقے، مبارک دن کے صدقے اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو آج شب عرفہ انشاءاللہ الکریم غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جائے گی، آج بھی کوشش کر کے یہ دعا پڑھیں، اور آج خاص ہم عبادت میں آج کی رات کو گزاریں، اور کل کا جو دن ہے نا یہ بھی عبادت میں توبہ استغفار کرتے ہوئے گزاریں، کیونکہ کل حجاج کرام بھی میدان عرفات میں دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آ رہی ہوں گی۔ اللہ پاک وہ بہاریں ہم سب کو بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کیجیے کہ انشاءاللہ الکریم کل کا
روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، روزہ رکھ کر اور نیک اعمال کے مطابق انشاءاللہ الکریم دن گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج چونکہ پیر شریف کا دن ہے، پیر کا مبارک دن ہے، کئی عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور مناجات کا وقت ہے اور افطار کے وقت تو خاص دعاؤں کی قبولیت کا یہ وقت ہوتا ہے۔ آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مناجات پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ پہ ہر بار مولا دکھا دے۔ شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ پہ ہر بار مولا دکھا دے۔ تو مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، تو مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے۔ میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے، میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے۔ شرف دید کعبہ کا دے دے الہی، شرف دید کعبہ کا دے دے الہی، مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے، مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے۔ مینا کے دلاویز و دلکش نظارے، مینا کے دلاویز و دلکش نظارے، اسی سال مجھ کو خدایا دکھا دے، اسی سال مجھ کو خدایا دکھا دے۔ میں احرام حج باندھ کر آؤں عرفات، میں احرام حج باندھ کر آؤں عرفات، سعادت خدا یہ برائے رضا دے، سعادت خدا یہ برائے رضا دے۔ جو ہجر مدینہ میں روتے یا رب، جو ہجر مدینہ میں روتے یا رب، انہیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے، انہیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے۔
کو رولا دے شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حنان یا منان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ پاک ہم تیرے گناہگار بندے ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے اپنے سروں کو جھکا دیا ہے بڑی ہی ندامت کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی ہمارے اساتذہ کرام ہمارے پیر و مرشد اور جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں اللہ پاک ہماری بخشش و مغفرت فرما دے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی بتقاضۂ بشریت جو گناہ سرزد ہوئے اپنی رحمت سے معاف فرما دے یا ارحم الراحمین تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ اللہ پاک ہم گناہ گاروں پر اپنا رحم و کرم فرما دے ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے یا اللہ پاک ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں مولا ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے رحم فرما دے یا اللہ پاک تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ یا اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کا صدقہ مولا دین و دنیا کی بھلائیاں برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دے یا اللہ پاک عبادتوں میں ہمارا دل لگا دے نمازوں میں ہمارا دل لگا دے نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے عبادت کی لذت اور حلاوت ہمیں نصیب فرما دے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو روشن و منور فرما دے یا اللہ پاک گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے قلب زنگ آلود ہو چکے ہیں جو ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم فرما دے ہمارے دلوں کی سختیاں دور فرما دے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما یا ارحم الراحمین یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما دے جن کے والدین بیمار ہیں جن کے بچے بیمار ہیں جو اسپتالوں میں داخل ہیں یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما یوم عرفہ کا صدقہ اللہ پاک اس حرمت والے مہینے کا صدقہ ہمیں ہر سال حج کی سعادت نصیب فرما بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا یا ارحم الراحمین ہمیں بھی منا کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما یا اللہ پاک ہمیں بھی عرفات کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین افطار کا وقت کراچی میں ہو چکا ہے عاشقان رسول افطار بھی کریں اور نماز مغرب کی تیاری بھی کیجیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں،